الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کے آخری ایام ہیں۔ اس مہینے میں خصوصاً کربلا کے عظیم شہیدوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ جو ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، ایک طرف یزید پلید اور ان کے ساتھیوں کی داستان ظلم تازہ ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف گلشن زہرا کے پھولوں کی خوشبو مہکنا شروع کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، مارکہ کرب و بلا وہ سانحہ ہے جو قیامت تک بلایا نہیں جا سکتا۔ اس بے وفا دنیا کی محبت میں سرشار ہو کر یزید پلید اور اس کے ساتھیوں نے جو وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا اور اہل بیت طہار پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد یہ سمجھا کہ میں جیت گیا، لیکن حقیقت میں وہ ہار گیا، اور امام حسین کو اللہ نے وہ فتح عطا فرمائی کہ جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوتا آپ کی شان و عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اخراج تحسین آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، شاید ہی کسی کو اتنا اخراج تحسین پیش کیا جا رہا ہو۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان و عظمت کے مالک ہیں۔ آپ شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی شان و عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ جب کسی کے گھر کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نیک شخص اس بچے کو گٹی دیتا ہے۔ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا کی، اور گٹی میں کیا عطا کیا؟ اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے اس پیارے نواسے کا نام حسین رکھیے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نام حسین اللہ نے رکھوایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین جنتی نام ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت امام حسین کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک دن عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین کے ساتھ۔ حضرت شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر میں تشریف لاتے تو فرماتے کہ اے فاطمہ، میرے شہزادوں کو پیش کرو۔
تو شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ میں حسن حسین کو بچپن کی عمر میں حضور کی گود میں رکھتی، پیش کرتی، تو سرکار ان دونوں کے جسموں کو اس طرح سونگا کرتے جس طرح پھول کو سونگا جاتا ہے۔ سرکار فرمایا کرتے تھے یہ دونوں حسن حسین میرے پھول ہیں، اور پھر حضور ان کو سینے سے چمٹا لیتے اور بہت پیار فرمایا کرتے۔ سرتاج الاولیاء سیدنا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المجوب کے اندر حضرت امام حسین کی شان بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنی پشت انور پر سوار کر رکھا ہے، اور ایک ڈوری اپنے دہن مبارک میں نکال کر حضرت امام حسین کو پکڑا رکھی ہے، اور خود حضور گھٹنوں کے بل تشریف لیے جا رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر فرماتے ہیں نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ہے۔ یہ سن کر سرکار نے فرمایا نعم الراکب، اے عمر یہ بھی دیکھو سوار کتنا پیارا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے کس قدر پیار کرتے تھے کہ اپنے پشت انور پر بٹھا کر حضرت امام حسین کو سیر کروایا کرتے تھے۔ پھر ایک عجیب آپ کی شان و عظمت کا معاملہ تھا کہ حضرت امام حسن امام حسین دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی اپنا عمل حضور کی سنت کے مطابق کر لے، ان کے عمل کے مطابق اپنا عمل کر لے، تو روایتوں میں آتا ہے رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ان کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا جن کے جسموں کو ہی اللہ نے حضور کے مشابہ کر دیا تھا۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت فرمائے جو میرے حسین سے پیار کرے۔ اس ہستی کے فضائل کیسے بیان ہوں جس کے والد علی ہیں اور جن کی ماں فاطمہ ہے اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ایک اور بات تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گود میں بٹھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول زندہ۔ توجہ فرمائیے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو گود میں لیے زاروں کے تار آنسو بہا رہے ہیں، داڑھی جو ہے وہ آنسو سے تر ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیارے نواسے کو آپ پیار کر رہے ہیں ایک دن آپ کے اس نواسے کو فرات کی سرزمین پر نہر فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے حسین کی شہادت گاہ کی جگہ کی مٹی مجھے لا کر دکھاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام وہ مٹی لے کر آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو عطا کی اور فرمایا ام سلمہ اس کو سنبھال لینا، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے ایک شیشی کی بوتل میں اس مٹی کو ڈال لیا۔ 10 محرم الحرام کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو میں نے کیا دیکھا، وہ شیشی کے اندر جو مٹی تھی وہ خون بن گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے ہر فرد کو علم ہے کہ حضرت امام حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس نونہال کو کربلا کی سرزمین پر خون بہانے کے لیے خون جگر پلا رہی ہیں۔ مولا کائنات مولا علی اپنے اس نواسے کو کربلا کی سرزمین پر شہادت پانے کے لیے اپنی گود میں ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے نواسے کو
کربلا کے تپتے ریگزار میں شہید ہونے کے لیے اپنے سینے سے لگا کر تربیت فرما رہے ہیں۔ سب کو علم ہے کہ آپ کی شہادت ہونی ہے اور یہ واقعہ ہونا ہے۔ حضرت علی کو بھی علم ہے، حضرت فاطمہ کو بھی علم ہے، حضرت امام حسین کو بھی علم ہے، سرکار کو بھی علم ہے، لیکن کسی نے دعا نہیں کی کہ یہ امتحان ٹل جائے۔ کیوں نہیں دعا کی؟ ہاں دعا کی۔ دعا کیا کی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ جب میرے حسین پر وہ امتحان آئے تو میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا اور میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرمانا۔ امتحان کے ٹلنے کی دعا نہیں کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ سنیے، سب جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ امتحان دیتا ہے تو اسے سند ملتی ہے۔ یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں جس نے میٹرک کا امتحان دیا ہے اسے ہی سند میٹرک کی ملے گی، جس نے ایف اے کا امتحان دینا اسے ایف اے کی سند ملے گی، جس نے ایم اے کا امتحان دینا اسے ایم اے کی سند ملے گی۔ اور پھر دوسری بات، جتنا امتحان بڑا ہے اتنی سند اونچی ہے، لہٰذا ہر امتحان کے بعد ایک سند ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین کو جنتی نوجوانوں کی سرداری کی سند عطا فرمانے والا تھا، اور حضرت امام حسین نے وہ امتحان دینا تھا، لہٰذا آپ کربلا کی سرزمین میں کمرہ امتحان میں تھے اور آپ امتحان دے رہے تھے، اور آپ نے وہ امتحان دے کر کامیاب ہو کر دکھا دیا، اور رب تعالیٰ نے آپ کو وہ سند جو عطا کرنی تھی وہ عطا فرما دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا سبب کیا چیز بنی؟ فلسفہ شہادت کیا ہے؟ کیا جھگڑا تھا یزید کے ساتھ؟ اس بات پر غور کریں۔ بعض ایسے بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں یہ تو ایک اقتدار کی جنگ تھی، اور وہ اس کو اقتدار کی جنگ کہہ کر حضرت امام حسین کی شان میں بہت بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ آپ ذرا خود سوچئے کہ میرے آقا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید پلید کی کرسی سے کیا سروکار ہو سکتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کی سرداری کی کرسی عطا کی ہو؟ انہوں نے اس یزید پلید کی ایک دنیا داری کی کرسی سے کیا لینا تھا؟ آپ تو وقت کے امام تھے، آپ کو اقتدار کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ لوگ کون ہیں آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں یہ ایک بتا دیتا ہوں، قرب قیامت ہے۔ اسی دور کے بارے میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میرا ایک امتی دن کو با ایمان ہوگا، شام کو جب گھر میں داخل ہوگا تو بے ایمان ہو چکا ہوگا۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئیں، اور ایک وجہ یہ علماء نے بیان کی ہے کہ اتنے فتنے اٹھیں گے، ایسے بد عقیدہ لوگ پیدا ہوں گے، ایسا لٹریچر تقسیم ہوگا جو انبیاء کی شان میں گستاخی پر مامور ہوگا، اولیاء اللہ، اہل بیت، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جائیں گی، اور ان گستاخیوں کے اندر مبتلا ہو کر بہت سارے لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور یہ وہ دور آ گیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، کلمہ میرا ہی پڑھیں گے، اور ایک ناجی ہوگا، جنتی گروہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروہ کون ہوگا؟ اس کے لیے کئی نشانیاں بیان ہوئی، اور ایک حدیث پاک میں حضور نے نام ہی بتا دیا، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ اب کوئی لاکھ کے فرقے نہیں بننا چاہیے، اب کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور پھر بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے حضور نے فرمایا دوزخ میں جائیں گے۔ دیکھو قادیانی یہی کلمہ پڑھتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں، بے ایمان ہیں، دوزخ میں جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے گستاخ لوگ ہیں، فرقے ہیں، جن کے اندر گستاخیاں، بے ادبیاں لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں۔ آج مسلمانوں کو دین کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو ایمان کی فکر ہی نہیں ہے۔ آج ہر بات کی فکر ہو رہی ہے، لیکن مطلب بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، جن کو اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے چاروں طرف بیڑیے پھر رہے ہیں۔ جس طرح بیڑیے بیڑوں کو کھانے کے لیے پھرتے ہیں، اس طرح گستاخ اور بے ادب لوگ، مسلمان جو سادہ لوگ ہیں، ان کے ایمانوں کو لوٹنے کے در پہ ہیں۔ ہمیں فکر کرنی اور دین کا شعور پیدا کرنا اور سمجھنا ہے۔ یاد رکھنا، 2 بڑے فرقے ہیں، میں آپ کو یہ اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو بچائیں، جن سے ساری برانچیں نکلی ہیں۔ ایک ہیں رافضی اور ایک ہیں خارجی۔ رافضیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا اور صحابہ کی گستاخیاں کرنی شروع کر دیں۔ انہوں نے یہی دین سمجھ لیا کہ 5 تن پاک سے محبت کرو، حضرت علی سے، حضرت امام حسین سے، حضرت فاطمہ سے یہ محبت کرو 5 تن پاک سے، اور باقی سارے صحابہ کو
غلط کہنا انہوں نے اپنا دین اور مذہب بنا لیا ہے۔ مجھے ایک شخص ملا، کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے، وہ کہنے لگا کہ میں ایک مجلس میں گیا ہوں، محرم کا ہی مہینہ تھا، جس طرح ہمارے مسلمان بھی مطلب صرف واقعہ کربلا سننے کے لیے ایسی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا رات کو میں ایک مجلس میں گیا جہاں لوگ جوتے اتار رہے تھے، نیچے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کا نام لکھا ہوا تھا، استغفر اللہ، اس پر جوتے اتار کر اندر جا رہے تھے۔ اتنے گندے لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق سنیں، سارے صحابہ قطعی جنتی ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کے لیے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ پہلے تو نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ ہر صحابی جنتی ہے، اور ہر صحابی جو ہے اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں اگر کوئی زبان سے بے ادبی کرے وہ کافر تو بے ایمان ہو ہی جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں جس نے ان دو ہستیوں کے بارے میں شارعتن بھی گستاخی کی وہ بے ایمان اور کافر ہو جائے گا، کیونکہ ان کا ایمان نص قطعی قرآن سے ثابت ہے، ان دونوں کا ذکر قرآن میں ان کے ایمان کا موجود ہے، لہذا ان کا شارعتن بھی گستاخ بے ادب کافر بے ایمان ہو جائے گا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ لہذا بچیں، یہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کے سائے سے بھی بچو۔ لوگ شادیاں کرتے ہیں، کوئی پوچھتے نہیں ہے، بس کوٹھی دیکھی، کاریں دیکھی، شادیاں کر لی۔ خدا کے لیے سب سے پہلے عقیدہ پوچھو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ جامعہ کرامات اولیاء کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی، صدیوں پرانا واقعہ ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، جو لوگ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں، کل قیامت کو جو تو ان کا چہرہ بنائے گا وہ چہرہ مجھے دنیا میں دکھا دے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ جو رافضی شخص نظر آتا، جو صحابہ کو برا بلا کہنے والا، جب وہ میرے سامنے آتا اس کی گردن سے نیچے حصہ تو انسانوں والا نظر آتا اور اوپر والا جو چہرہ ہے وہ سور کی شکل کا نظر آتا۔ مشہور ہو گئے وہ بزرگ، جس کو وہ دیکھتے کہتے یہ سور جا رہا ہے، اس کی شکل سور کی ہے اور نیچے دھاڑ انسانوں والا۔ وہ اس کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے، وہ اس دور کے اندر ایک عدالت تھی، اس کے دو قاضی تھے، دونوں رافضی تھے، لیکن انہوں نے حلیہ بدل کے ان سنی مسلمانوں کی عدالت میں قاضی لگ چکے تھے اور لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ ایک دن وہ بزرگ جو تھے وہ اپنے کسی عزیز کا کوئی مقدمہ تھا، اس مقدمے کے لیے اس اپنے عزیز کے ساتھ اس عدالت میں آئے۔ جو ہی عدالت کے کمرے میں داخل ہوئے، وہ دونوں جو قاضی رافضی تھے، انہوں نے جب ان بزرگوں کو آتے دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگا یہ وہی بابا جی ہیں، یہ بزرگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جب میں کسی رافضی کو دیکھتا ہوں تو اس کا چہرہ مجھے سور کا نظر آتا ہے۔ آج پتہ چلتا ہے کہ یہ سچ کہتے ہیں، یہ انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، کیونکہ ہم دونوں اندر سے رافضی ہیں اور اوپر سے لوگ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ وہ بزرگ جو ہی اندر داخل ہوئے، انہوں نے جب چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ لوگوں، یہ کن کو تم نے قاضی بنایا ہوا ہے؟ ان دونوں کے چہرے سور کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں ایک ڈر گیا، وہ کہنے لگا کہ حقیقتاً یہ بات تو کسی کو پتا نہیں تھی کہ ہم اندر سے رافضی اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان بزرگوں نے پہچان لیا ہے، واقعی یہ مذہب سچا، ہم جھوٹے تھے۔ اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگی، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ یہ جو اس طرح بیٹھا ہے اس کا چہرہ انسانوں والا بن گیا ہے اور یہ ابھی بھی سور کی شکل کا ہے۔ پھر دوسرے کو جب پتا چلا، اس نے بھی توبہ کی، کلمہ پڑھا اور اللہ سے معافی مانگی۔ جب وہ توبہ کی تو اس کا چہرہ بھی فرمانے لگے اب یہ انسانوں والا بن گیا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام ذرا پڑھو تو پھر پتا چلتا ہے، بعد از انبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 14ویں رات تھی اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں یہ چمکتے ستاروں جتنی ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں عائشہ، ایک شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمر ہے جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہیں۔ یہاں دو باتیں پتہ چلی، آج سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، اتنی ترقی کرنے کے بعد ٹیکنالوجی اتنی نکل آئی ہے، لیکن کوئی سائنسدان آج تک دعویٰ نہیں کر سکا کہ وہ ستارے گن سکا ہے۔
کسی کے اندر طاقت نہیں کہ ستاروں کو گن سکے. وہ میرے آقا کی شان دیکھیے، حضور ستارے بھی جانتے ہیں کتنے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اتنی نیکیاں کس مسلمان کی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا اس سے پتا چلا کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک شخص کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کی نیکیوں کی تعداد کیا ہے، اس کو پریشانی کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. ہر بات کو سرکار جانتے ہیں. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی نیکیاں جتنی ستاروں کی ہیں یہ حضرت عمر کی ہیں، تو میرے والد محترم ابوبکر صدیق تو حضرت عمر سے نیکیوں میں پیچھے رہ گئے کہ اتنی نیکیاں اگر ان کی ہیں تو اور تو کوئی انسان اتنی نیکیوں والا ہے ہی نہیں، ستاروں جتنی نیکیاں. سرکار فرمانے لگے، تم اپنے والد ابو بکر کی بات کرتی ہو؟ سنو، تمہارے والد کی وہ 3 دن کی خدمت جو غار ثور میں انہوں نے میری کی، وہ ایک طرف، اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ رو رو کر حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق ساری عمر کی نیکیاں لے لو، صرف وہ 3 راتوں کی جو خدمت حضور کی ہے غار ثور میں وہ مجھے عطا کر دو. اب دیکھو حضرت عمر کی نیکیاں، اور حضور فرماتے ہیں حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی وہ 3 راتیں ایک طرف ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا. ایسی ہستی کو برا کہے تو پھر سور کی شکل نہیں بنے گی تو کیا ہوگا. خدا کے لیے اپنے ایمانوں کو بچائیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے، جس کے پیچھے چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے کہ ساری جنتی ہیں. اور فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. جس طرح طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جو کشتی نوح میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا. فرمایا جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی وہ ہلاک ہونے سے بچ جائے گا. دیکھو کیسی پیاری حکمت حضور کے ارشاد میں. دونوں چیزیں، صحابہ کی محبت کو ستارے کہا اور اہل بیت کی محبت کو کشتی نوح کہا. آپ جا کے چیک کر لیں کہ سمندر کے اندر اس جدید دور کے اندر بھی جو بحری جہاز سفر کرتے ہیں، دیکھو نا سرکار کو اللہ نے فہم عطا فرمایا تھا، مثال کتنی پیاری دی. آج بھی بحری سفر کرتے ہوئے اور رات کے اندھیرے میں انسٹرومنٹ سے مدد نہیں لی جاتی. 2 ہی چیزیں ہیں سمندری سفر کے لیے، یا کشتی ہو تو سفر ہوگا، اور رات کے چمکتے ستارے بتاتے ہیں مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، جہاز کدھر جا رہا ہے. آج بھی منزل پر پہنچنے کے لیے، پانی کے سفر کے لیے 2 ہی چیزیں چاہیے، اور سرکار نے فرما دیا یہ 2 چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہی منزل پر پہنچے گا. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جن کے ایک ہاتھوں میں اگر صحابہ کی محبت ہے تو دوسرے ہاتھوں میں اہل بیت طہار کی محبت ہے. اہل سنت ہی جنتی لوگ ہیں. تو بتا یہ رہا تھا ایک گروہ ہے رافضی، یہ بھی گستاخ اور بے ادب ہیں، یہ صحابہ کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، اور دوسرے ہیں خارجی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صحابہ سے محبت کا اظہار کیا، کتابیں لکھ دی کہ صحابہ کی بڑی شان ہے، اور اہل بیت کی گستاخیاں کی. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا لاہور، وہاں ایک کتابوں کا سٹال لگا تھا، میں نے وہاں سے کتاب اٹھائی، اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، جب میں نے پہلا صفحہ ایسے اٹھایا تو اس خارجیوں نے لکھی وہ کتاب تھی، اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا یزید میر المومنین ہے اور حضرت امام حسین باغی ہیں، انہیں یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی، وہ باغی ہیں، یہ لفظ لکھا ہوا تھا، اور پھر یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. یہ ہے خارجی لوگ، کتنی اذیت پہنچا رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کے دین بچایا، ان کو باغی کہہ کر یزید کو میر المومنین کہہ رہے ہیں. یہ اتنے خطرناک ہے خارجی، اور اتنے خطرناک ہے رافضی. یہ جو خارجی ہیں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو بیعت کر لینی چاہیے تھی، ان کے بارے میں سنیں اولیاء اللہ کا کیا قول ہے. اب بتاؤ کہ داتا صاحب کا مقام کیا ہے. سرتاج الاولیاء ہیں، پورے ہندوستان کے، پوری دنیا کے بلکہ بادشاہ ہیں. خواجہ صاحب نے بتا دیا گنج بخش فیض عالم، فیض عالم پوری دنیا کو فیض دے رہے ہیں. انہوں نے ان کی کتاب کشف المجوب اٹھا کر دیکھو، اور صرف وہ القاب پڑھ لو جو داتا صاحب نے حضرت امام حسین کے نام کے ساتھ لکھے. وہ ہم ظالمو، تم سے، تمہاری تو زبانیں ہی گندی ہیں. امام حسین کا مقام پوچھنا ہے تو داتا صاحب سے پوچھو. اگر
امام حسین کا مقام و مرتبہ سمجھنا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں تم گستاخ ہو، بے ادب ہو۔ ہمارے اولیاء اللہ نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شان کیا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، جس شخص نے حضرت امام حسین کو غلط کہا اس نے اسلام کی چھاتی گرا دی۔ فرمایا لوگوں سنو، حضرت امام حسین اسلام کی جڑ ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی پودے کی جڑ خراب ہو تو اس پودے پر کوئی پتا کوئی پھل پھول آ سکتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا کہ حضرت امام حسین اسلام کی جڑ ہیں، اگر جڑ کو غلط کہہ رہے ہو تو پھر اس اسلام کے اندر غوث قطب کیسے پیدا ہو گئے، وہ مسلمان کیسے پیدا ہو گئے؟ اس درخت سے سب کچھ نکلا ہے۔ جب اس کی جڑ خراب ہے، امام حسین اگر غلط ہیں تو پھر تم کہاں سے مسلمان پیدا ہو گئے؟ اس امت میں کوئی پھر مومن پیدا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حضرت امام حسین اسلام کی جڑ ہیں، اور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرماتے ہیں دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو حسین ہے، شہنشاہ ہے تو حسین ہے، دین ہے تو وہ بھی حسین ہے، دین کی پناہ ہے تو وہ بھی حسین ہے۔ جب بھی کوئی ستایا گیا ہے اس نے دین میں آ کر پناہ لی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر دین بے آسرا ہو گیا، اور دین کو پناہ کس نے دی؟ وہ امام حسین نے۔ فرمایا دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر دے دیا، نہ داد دست، ہاتھ نہ دیا، در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرماتے ہیں یہ حق ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی بنیاد بھی حسین ہے۔ خدا کی قسم قیامت تک کوئی بچہ پیدا ہو کر جب بولنے لگے گا اور کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صدقہ ہے امام حسین کی قربانی کا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نہ آپ مسلمان ہوتے نہ میں، نہ یہ مشتیں ہوتی، نہ یہ محفلیں ہوتی، نہ یہ اذانیں ہوتی، نہ یہ اس طرح کے بزم سجے ہوتے، اگر امام حسین نے اپنا کنبہ کربلا میں اللہ کی راہ میں قربان نہ کیا ہوتا۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج اسلام زندہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ پھر یہی خارجی لوگ کیا بے ادبی کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو، ان کی نیازیں اور دیتے ہو، دیکھو نہر فرات کے کنارے یہ بے بس تھے، یہ پانی نہیں پی سکے، تم ان سے مدد مانگتے ہو۔ یہ ہے گستاخ اور بے ادب لوگ۔ سنو ان کو جواب کیا دینا ہے۔ حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین میں کمرہ امتحان میں تھے، آپ نے اپنی روحانی طاقت کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ شہادت بتا دی گئی تھی اور مقام شہادت کا بھی علم تھا، اور شہید ہونا اللہ نے لکھ دیا تھا، اور وہ امتحان دینا تھا۔ اور کمرہ امتحان میں جو طالب علم لائق ہوتے ہیں وہ امتحان خوشی سے دیتے ہیں، وہ امتحان سے بھاگتے نہیں۔ حضرت امام حسین کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ آپ اس وقت پوری روئے زمین کے حقیقتاً بادشاہ تھے، ظاہری علوم کے بھی، باطنی علوم کے بھی، روحانیت کے بھی، اس وقت پوری روئے زمین پر آپ چونکہ امام تھے اور امام وقت تھے، کوئی آپ کے مقابلے میں آپ کا ہم پلہ آپ کے مقام و مرتبے کے پائے کا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اگر آپ نے ان کی طاقت دیکھنی ہے تو سنو اس گرانے کی طاقت۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ پانی کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے، ایک شخص مدینہ پاک میں آپ کے پاس سے گزرا، اس کے کپڑے میلے تھے، آپ کو محسوس ہوا یہ مسافر ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، مدینہ پاک کے باسی نہیں ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں میں مسافر ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں۔ فرمایا تمہیں بھوک لگی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ سامنے گلی میں چلے جاؤ، پھر تھوڑا سا مڑنا، آگے کا گھر ہے، وہاں لنگر چل رہا ہے اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تم بھی جا کے کھانا کھا لو۔ وہ جا گیا، اس نے کھانا کھایا، کھانا بڑا اچھا تھا، واپس آیا کہنے لگا کہ آپ عجیب بندے ہیں، مجھے کہا ہے جا کے کھانا کھا لو اور وہاں واقعی بڑا لنگر پکا ہوا ہے اور خود پانی سے روٹی کھا رہے ہیں۔ فرمایا وہ میرے بیٹے حسن کا ہی گھر ہے، یہ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے میں پانی سے روٹی کھا رہا ہوں، ہمارے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہے، وہ میرے بیٹے کا لنگر چل رہا ہے۔ وہ تو اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ اور یہی امام حسن، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ گھر میں فاقے آ گئے اور کئی دن سے گھر میں کچھ نہ پکا۔ آپ کی ایک کنیز تھی، وہ آئی، اس نے کہا کہ امام حسن یہ میرے پاس نا ایک ڈلی ہے سونے کی، یہ لے لیں، جلدی بازار جائیں
اس کو فروخت کر کے پیسے لے کر آئے, مجھے بچوں کی یہ بھوک دیکھی نہیں جا سکتی. بس یہ سننا تھا. حضرت امام حسن کو جلال آ گیا. فرمان لگے تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں بے بس ہوں؟ ہم نے تو یہ فقر اختیار کیا ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے. آپ نے جلال میں پاؤں زمین پر مارا, وہ جتنی زمین تھی وہ سونے کی بن گئی. فرمایا سونا لینا تو اٹھا لو جتنا لینا ہے, ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں. وہ ہستیاں تھیں. حضرت امام حسین کی طاقت دیکھنی ہے اس خاندان کی, اس گھر کی, تو سنو. حضرت امام حسین کی اولاد میں صدیوں بعد بچہ پیدا ہوا, حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ, جنہوں نے یہ خراج تحسین پیش کیا. یہ حسنی سید ہیں, حسینی سید ہیں. آپ حضرت امام حسین کی اولاد میں ہیں, صدیوں بعد دنیا میں آئے, اور طاقت کا عالم کیا ہے کہ مدینہ منورہ سے حضور کی نے ڈیوٹی لگائی کہ ہندوستان میں جا کر تبلیغ کریں. جب داتا صاحب کے دربار پر چلہ کشی کر کے خراج تحسین دے کر فیض پا کر جب اجمیر میں پہنچے ہیں تو وہاں ہندو ہی ہندو تھے, اور اب حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی. وہاں پہنچے, جو آپ کے قریب آتا آپ کے چہرے کی نورانیت دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. اس وقت کا جو ہندو بادشاہ تھا پریشان ہو گیا. خبر پہنچی کہ ایک مسلمان کا قافلہ آیا, ایک بزرگ ہے, ان کو جو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. مشورہ ہوا کہ ان کو کیسے بگایا جائے. کسی نے مشورہ دیا بڑا آسان طریقہ ہے, یہ ایک ہی تالاب ہے پانی کا, انا ساگر, جس سے سارے چرند پرند انسان پانی پیتے ہیں. بہت بڑا تالاب تھا. انہوں نے کہا کہ یہ پانی کا سورس بند کر دیا جائے, یہاں پیرا کھڑا کر دیں. جب پانی اس قافلے کو نہیں ملے گا تو یہ لازماً پانی کی تلاش میں کہیں اور چلے جائیں گے, ہمارا علاقہ چھوڑ دیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا. آپ نے رات کے وقت اپنے ایک مرید کو ایک پیالہ دیا. فرمایا رات کے اندھیرے میں کہیں سے جا کر اس انا ساگر تالاب سے یہ پیالہ بھر لینا. اس مرید نے جو ہی پیالہ ایسے کیا تو وہ میلوں تک جو پانی پھیلا ہوا تھا تالاب میں وہ سارا سمٹ کر پیالے میں آ گیا. آپ نے وہ پیالہ لے کر اندر اجرے میں رکھ لیا. صبح اٹھے ہندو تو دیکھا وہ سارا تالاب ہی خشک ہے, پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. ایک دن تو گزر گیا. اب کتنا وقت گزرنا تھا, پانی ہے ہی نہیں تھا. جب ہندو مرنے لگے تو بادشاہ خود چل کے آیا, کہنے لگا خدا کے لیے پانی دے دے. ہمیں منتیں کرنے لگا پانی دے دے. آپ نے فرمایا نہیں دوں گا, ایک ہی شرط ہوگی, اگر تم یہ وعدہ کر دو کہ کسی مخلوق کو تم اس تالاب سے پانی پینے سے نہیں روکو گے تو میں پانی دے دیتا ہوں. جب اس بادشاہ نے وعدہ کیا, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس مرید کو کہا کہ اب دن کی روشنی میں یہ پانی ڈالنا. جب وہ پیالہ اس مرید نے تالاب میں ڈالا, ہزاروں ہندوؤں نے دیکھا کہ جو ہی پیالہ گیا تو سارا تالاب پانی سے بھر گیا. جن کے اس وقت نصیب میں کلمہ تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگر خواجہ صاحب حسینی سید ہو کر صدیوں بعد پورے پانی کو اپنے کنٹرول میں کر لیں تو خدا کی قسم یہ بتائیے امام حسین اگر فرات کے پانی کو اشارہ کرتے وہ قدموں میں نہ آ جاتا. لیکن آپ نے, وہ کمرہ امتحان تھا, آپ نے روحانی طاقت استعمال ہی نہیں کی. اگر آپ روحانی طاقت استعمال کرتے تو کوئی دنیا کا لال نہیں تھا جو آپ کو شہید کر سکتا. لیکن آپ نے اس وقت سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے. میرے محترم پیارے بھائیوں, آخر پھر جھگڑا کیا تھا تو سن لے. جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ سن 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کا وصال ہوا تو یہ یزید برسر اقتدار آیا, اور یہ وہی شخص ہے جس کی بدنما پیشانی پر اہل بیت اطہار کے قتل کا بدنما دبا لگا ہوا تھا. یہی وہ شخص ہے جس کو رہتی دنیا تک مسلمان ملامت کرتے رہیں گے. جب یہ برسر اقتدار آیا تو یہ شخص بد کردار تھا. امام المحدثین, امام المحققین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کچھ روایتیں لکھی ہیں. حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ یزید فاسق و فاجر تھا اور شرابی تھا, عام شراب پیتا تھا. اور اس کی بدکاری کا یہ عالم تھا کہ اس نے ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ, بیٹی کا نکاح باپ کے ساتھ, اور بہن کا نکاح بیوی کے ساتھ رائج کر دیا. نماز نہیں پڑھتا تھا, عورتوں کو پاس بٹھاتا تھا, گانے باجے کی محفلیں سجاتا تھا, سود کے کاروبار کو عام کر رکھا تھا, اور انتہائی بد کردار اور عیاش شخص تھا. اب صورتحال یہ تھی, یزید کو ایک بات کا ڈر تھا کہ میری یہ بد کرداری پر مسلمان زیادہ دیر چپ نہیں رہیں گے. حضرت امام حسین نے جب آواز اٹھائی
تو میرا تختہ الٹ جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں حضرت امام حسین سے بیعت لے کر ان کو خاموش کروا دوں۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے اپنے نمائندے حضرت امام حسین کے پاس بھیجے کہ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ مقصود یہ تھا کہ امام حسین جب خاموش ہو جائیں گے میں کھل کے بدماشی کروں گا اور عیاشی کروں گا۔ جب نمائندے آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو صاف انکار کر دیا، فرمایا یزید تو فاسق و فاجر اور بد کردار شخص ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اب آپ کے سامنے ایک بات تھی، وہ بات کیا تھی؟ آپ فرمانے لگے کہ اگر اس کی بیعت کی اور اس کو اقتدار کی اجازت دی تو یہ تو دین اسلام کی دھجیاں اڑا دے گا، اور میرے نانا جان کی جو آنے والی امت ہے اس امت تک کلمہ کیسے پہنچے گا؟ یہ دین تو اسی صدی میں مٹ کے جائے گا، اور جو بعد میں مسلمان ہیں ان تک دین ہی نہیں پہنچے گا، یہ تو مٹا دے گا۔ یہ اتنا یاش ہے اور اتنا بد کردار ہے۔ اب جب آپ نے انکار کیا تو آپ کے سامنے اب دو معاملے بن گئے۔ ہاتھ دیتے تھے یزید کے ہاتھ میں، جان بچتی تھی، دین جاتا تھا۔ ہاتھ نہیں دیتے تھے، دین بچتا تھا، جان جاتی تھی۔ آپ نے قسم کھا لی میں اپنا سب کچھ دے دوں گا، نانا جان کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ تھا فلسفہ شہادت اور یہ تھی کہانی۔ آپ مجبور ہو گئے کہ اب آپ کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ہاتھ دیتا ہوں تو میں بچ جاتا ہوں، بچے بچ جاتے ہیں، کنبہ بچ جاتا ہے، یزید خوش ہو جائے گا، لیکن دین چلا جائے گا، دین مٹ جائے گا۔ اور آپ نے سوچ لیا کہ اگر ہاتھ نہیں دیتا تو زیادہ تر جان جائے گی، بچے جائیں گے، گھر جائے گا، لیکن دین تو بچ جائے گا۔ یہی وہ فکر 10 محرم کو کربلا میں اس خیمے میں حضرت امام حسین یہ نقشہ نہیں بنا رہے تھے کہ جان کیسے بچانی ہے، نقشہ یہی بن رہا تھا اپنے نانا کا دین کیسے بچانا ہے۔ اور پھر جب صبح 10 محرم کا دن آیا، داتا صاحب نے لکھا ہے، کتنی پیاری بات لکھی، فرمایا اس وقت تک حضرت امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی جب تک ان میں خیر کی تھوڑی بھی امید تھی۔ جب ان یزیدیوں کے اندر حق کی امید بالکل ختم ہو گئی اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان میں خیر و حق ہے ہی نہیں، اور انہوں نے اب نہیں بدلنا اور ان پر بدبختی کا غلبہ ہے، خیر اٹھ گیا ہے، تو پھر سب کو جب سب نے شہادت پا لی تو حضرت امام حسین نے پھر تلوار اٹھائی، اور تلوار اٹھا کر جب سامنے آئے تو اب کس یزیدی کی طاقت تھی کہ جن کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے ان کے سامنے ایک لمحے بھی ٹھہر سکتا۔ اب ان کا بس تو نہیں چل رہا تھا، چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر تیروں اور تلواروں کی بارش کر دی۔ جب عین نماز جمعہ کا وقت تھا، 10 محرم کا دن تھا، اور آپ زخموں سے چور چور تھے، لہو میں وضو کر لیا، تو پھر آپ نے اپنی پیشانی کو اللہ کے بارگاہ میں جھکا دیا اور سجدے کے اندر آپ نے شہادت کو پا لیا۔ اب جب آپ نے سجدہ کیا اور شہادت پائی تو کچھ درس امت کو دیے، اور یہی مجھے کہا گیا تھا بیان کرنے، درس تو بہت زیادہ ہے لیکن میں چند ایک جو عام کی اہم پیغام ہے حضرت امام حسین کا وہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا کربلا کی تپتے ریگزار پر تیروں اور تلواروں کی بارش میں سجدہ کرنا امت کو یہ درس تھا، اے میرے نانا جان کے امتیو، یاد رکھو دشمن سر پر کھڑا ہو، تلواریں چل رہی ہوں، تیر چل رہے ہوں، سجدہ قضا نہیں کرنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو قضا نہیں کرنا، نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا کا پہلا درس تھا۔ اے بچوں، اے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کتنی خوبصورت محفلیں سجاتے ہو، یزید بے نمازی تھا۔ یہ محدث جو ہیں امام الحق امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ روایت نقل کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نماز کو قضا کرتا تھا۔ حسینیت نماز کی حفاظت ہے، یزیدیت نماز کو قضا کرنا ہے۔ دو کردار تھے نا کربلا میں، ایک یزید کا تھا، ایک امام حسین کا تھا۔ اب ذرا دونوں کردار سامنے رکھے، حضرت امام پاک نمازی، یزید بے نمازی۔ اب اس وقت کوئی مسلمان پیار امام حسین سے کرے اور نماز کو قضا کرے، بتاؤ کہ وہ حضرت امام حسین کو خوش کر رہا ہے یا ان کی روح کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ وہ تو سبق نماز کا دے کر گئے ہیں۔ اور میں، صحیح بات ہے، بچہ تھا، چھوٹی عمر میں تھا تو ہم نے بیان شروع کیے کرنے، لوگوں کو نماز کا دعوت دینی شروع کی، لیکن میں محسوس کیا ہے تھک گئے ہیں، لوگوں کو نماز کی اہمیت واضح نہیں ہوتی۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ نے کروڑ نعمتیں عطا کی ہیں، اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کر نہیں، پہلے نعمتیں گن ہی نہیں سکتے۔ بزرگان دین فرماتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیتا۔
نمازی شکر گزار ہے، بے نمازی ناشکرا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اس لیے نماز خیر و برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے امت کو سمجھایا، نماز کے لیے اس انداز سے سمجھایا، فرمایا صحابہ ایک بات بتاؤ، اگر کسی شخص کے گھر کے سین سے نہر گزر رہی ہو اور وہ گھر والا اس نہر میں دن میں 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ سارے صحابہ نے یک زبان عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غسل کریں تو میل ختم ہو جاتا ہے، 5 دفعہ غسل کریں تو جسم پر کوئی میل نہیں رہے گا۔ فرمایا جو میرا امتی 5 وقت دن میں نماز ادا کر لیتا ہے اس کے جسم پر کوئی میل کا نشان نہیں رہتا، اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ پھر امتی نماز نہ پڑھے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضور فرماتے ہیں گناہوں سے ہی، پھر سنیں معراج کی رات 50 نمازیں فرض ہوئیں، موسیٰ علیہ السلام کے واپس بھیجنے سے کم ہوتی 5 رہ گئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ایک دفعہ پھر اللہ سے کم کروانے جائیے تو آپ نے فرمایا شرم آتی ہے، کیا میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی؟ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے میرے محبوب میرے وعدے نہیں بدلا کرتے، میرا وعدہ تھا 50 نمازوں کا، رہ گئی ہیں 5، میں نے فرض کی تھی 50، آپ کا جو امتی 5 ہی ادا کرے گا میں رب اسے 50 نمازوں کا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ یار بتاؤ کسی امت میں کسی امتی کو یہ فضیلت ملی ہے؟ حضور کے صدقے وہ 5 نمازیں ادا کریں، اور اگر 50 ہی فرض ہو جاتی تو بتاؤ تکلیف پریشانی کیا بن جاتی کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد، دیکھو 24 گھنٹے ہیں نا، ان کو آدھا کریں تو 48، آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں نماز آ جاتی۔ آپ ایک نماز پڑھتے، ابھی پڑھ کے باہر نکلتے تو دوسری نماز کی اذان کا وقت ہو جاتا۔ کتنا بڑا ایک مشکل کام تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مشورہ دیا اور حضور نے امت پر رحم فرمایا، 5 رہ گئے۔ اب کوئی امتی 5 بھی نہ پڑھے تو پھر اس کا خود اندازہ دیکھ لیجیے یہ جتنی پریشانیاں گھروں میں ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں، جو بندہ بھی مار پا کے دعا جی یہ پریشانی ہے تو اسے پوچھے نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی نماز کا تو ٹائم نہیں ملتا۔ مجھے بتائے کیا کسی بے نمازی کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کوئی اور بھی دعا کرے تو اللہ بے نمازی کے حق میں کسی کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہوتا ہے بے نمازی سے۔ تو جس گھر میں بے نمازی ہے اس گھر کے اندر عافیت سکون آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ خدا کے لیے میں نے ابھی تک کسی کتاب میں مسئلہ نہیں پڑھا کہ کوئی صورت شریعت میں نماز قضا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو سوائے اس بات کے لکھا ہے بارے شریعت میں چوٹ لگے بندہ بے ہوش ہو جائے، جتنی دیر بے ہوش رہے اتنی دیر نماز فرض نہیں، جو ہی ہوش آیا نماز فرض ہو جائے گی، پاگل ہو جائے نماز معاف ہے، ہوش قائم ہو۔ یہاں تک بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جہاز ڈوب رہا ہو، بحری جہاز ڈوب رہا ہو، ایک بندہ غوطے کھاتے کھاتے اس کا ہاتھ تختے پر لگ جائے، اس کے سانس بحال ہو جائیں اور ادھر نماز عصر کا وقت جا رہا ہو، اس ڈوبتے ہوئے شخص پر بھی نماز فرض ہے، معاف نہیں، چاہے وہ ہاتھ کا اشارہ کریں آنکھوں کا، اس شخص کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے بھی نماز پڑھنی پڑے گی، نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو بتائیں جو اٹے کٹے کہہ کے مارتے مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے ان کا حال کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات مجھے مختلف گناہوں کی سزائیں دکھائی گئیں۔ ایک سزا یہ دکھائی گئی کہ ایک شخص کو نیچے لٹایا گیا ہے اور ایک بھاری پتھر لے کر ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ نیچے لیٹے ہوئے شخص پر پتھر مارتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، جب فرشتہ اٹھا کر لاتا ہے وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سزا لگاتار جاری ہے، فرشتہ پتھر مارتا ہے، سر چکنا چور ہوتا ہے، پھر پتھر لے کر آتا ہے، سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرکار نے پوچھا جبریل سے یہ کس کی سزا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ امتی جس پر نماز کا وقت آیا اور اس کا سر بوجھل ہو گیا، اس کی یہ سزا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا سر پتھروں سے کچلا جاتا رہے گا۔ اب مجھے بتاؤ اتنا سا پتھر کوئی سر پر مار دے تو درد سے تل ملا اٹھتے ہیں، جب اتنے بھاری پتھر سے سر کچلا جائے گا تو مجھے بتائے اس وقت بندے کا حال کیا ہوگا؟ مت پڑھے نمازیں، جس کے اندر اتنی طاقت ہے، جو بندہ بھی بالغ ہو چکا ہے اس پر نماز فرض ہے۔ اب دیکھو جس نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ کہتا ہے کہ نماز اب نہیں پڑھی تو وقت گزر گیا، معاف ہو گئی، ہر گناہ کی توبہ سے معافی ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا چوری کی معافی مانگ لو، مطلب ہر گناہ کی معافی مانگ لو، شراب پی اللہ سے معافی مانگی، اللہ غفور رحیم ہو سکتا ہے معاف کر دے، اس کے کرم کے فیصلے ہیں، غفور رحیم ہے۔ بے نمازی معافی مانگے
تو اس کی معافی کی علماء نے ایک ہی صورت رکھی ہے کہ جو نماز قضا ہوئی ہے وہ ادا کرنی ہے، اس کا بوجھ اترنا ہی نہیں. ایک نماز ہے، 2 ہیں یا 10 ہیں، مرنے سے پہلے ادا کر کے پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے تو معافی ملے گی. وہ کتنا بے وقوف ہے جو نمازیں قضا کرتا جا رہا ہے اور بوجھ بڑھاتا جا رہا ہے. لہٰذا آج کی اس محفل میں حضرت امام حسین کا یہ جو پیغام نماز والا ہے اس کو پلے باندھ لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھو نا، حدیثیں پڑھو تو صحیح، نمازی کی عمر میں برکت آ جاتی ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے، ایک ہمارے پروفیسر تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، میں نے بڑی ان کو دعوت دی کہ نماز پڑھا کر. مطلب این جوانی کی عمر میں مطلب بالکل تندرست، ایسی بیماری لہا کوئی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. ایک ایسا دماغ کا پٹھا جو ہے وہ بند ہو گیا، درد سے چیخیں مارتے تھے. ڈاکٹر نے کہا ان کے ساتھ ہر وقت 2 بندے رہے ورنہ اس تکلیف کے اندر بندہ خودکشی کر لیتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنی دردناک ان کی موت دیکھی. وجہ یہ ہے کہ نماز عافیت ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو پھر اپنے آپ کو آپ بہت بڑی مصیبت اور دلدل میں پھنسا لو گے. آؤ حضرت امام حسین سے حسینیت نماز پڑھنا ہے، یزیدیت نماز قضا کرنا ہے. آؤ حسینیت کو سینے سے لگائیں سچے. یہ نہیں کہ اگلے سال پھر محرم کی محفلیں سجا کر جناب نعرے لگا کر واپس گھر چلے جائیں. اس درس کو بھی سیکھنا ہے. اب دیکھو میں ضرورت حضرت امام حسین کی قبر و آخرت میں ہے نا. یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں حضرت امام حسین کی نگاہ فیض کو پانے کے لیے کر رہے ہیں. تو یاد رکھنا حضرت امام حسین کو ان سبیلوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ مطلب لنگروں کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ یہ بہت بڑا ثواب ہے، کسی کو پانی پلانا، شربت پلانا، کھانے کھلانا. ایمان سے بتاؤ ایک بندہ نماز نہ پڑھے، امام حسین کا دل پریشان ہو کہ میرے نانا جان کو امتی ہے، میں درس نماز کا دے کر نماز نہیں پڑھتا تو وہ سارا دن سبیل لگا کر بیٹھا رہے. حضرت امام حسین کا دل خوش ہو جائے گا، دل خوش نماز سے ہی ہوگا. تو اس لیے ایک نماز کو باندھ. دوسرا درس کیا تھا امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ آپ نے پیغام یہ دیا، اے میرے نانا جان کی امتیوں، یہ دین سستا نہیں ہے، یہ دین بڑا قیمتی ہے. اس دین کو سستا نہ سمجھنا. اگر دین مال مانگے تو مال دے دینا، اگر دین بچے مانگے تو بچے دے دینا، اور اگر دین جان مانگے تو جان دے دینا. یہ دین بہت قیمتی ہے. پوچھو حضرت امام حسین سے، یار ہمارا بچہ بیمار ہو، رات کو نیند نہیں آتی، اگر اسے درد ہو پیٹ میں تو ہم جاگتے رہے میرا بچہ بیمار ہے. جن کے سامنے سب کچھ قربان ہو گیا انہوں نے کیوں برداشت کر لیا؟ کیونکہ دین بہت قیمتی تھا. انہوں نے تو دین بچا کر سب کچھ لٹا کر دین ہم تک پہنچا دیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اے نوجوانوں، ساری زندگی فیس بک دیکھ کر اس طرح مر جاؤ گے؟ مجھے بتائیں کیا سارا وقت موبائل سے کھیلتے گیمیں کھیلتے چلے؟ بتاؤ کہ اگر کل قیامت کو حضرت امام حسین نے پوچھ لیا، اے میرے مجھ سے پیار کرنے والے، جس دین کے لیے میں نے علی اکبر قربان کیا تو نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ جس کے لیے میرا علی اصغر قربان ہوا تو نے کیا کیا؟ 50 دین کے لیے میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس دین کی تو نے کیا خدمت کی؟ ہمیں تو آخری قرآن کی 10 صورتیں بھی نہیں آتی، جسم کو پاک کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. حد ہو گئی. یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جائیں جگہ ختم ہو گئی، مدرسے خالی ہو گئے. کوئی مسلمان یہ نیت نہیں کرتا کہ میرے 4-5 بیٹے ہیں، ایک بچہ میں حافظ قرآن بناؤں، میں عالم بناؤں، دین کا محافظ بناؤں. جس دین کو سیکھا نہیں جاتا، جس دین کی تبلیغ نہیں ہوتی، وہ دین مٹ جاتا ہے. حضرت امام حسین نے تو یہ پیغام دیا تھا کربلا میں، دین کو قیامت تک مٹنے نہیں دینا. اور ہم اپنے ہاتھوں سے جڑے کھوکھلی کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ اگر ایک کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو، کسی کا بچہ عالم دین ہو، اس کو فائدہ ہوگا یا کسی کا بچہ ڈی سی ہو اس کو فائدہ ہوگا؟ ہم نے دیکھے ہیں باہر کے ملک سے کمائیاں کر کے آنے والے باپ کی میت سامنے پڑی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہاتھ باندھنے ہیں، کھولنے ہیں، نماز جنازہ کیسے پڑھنی. میں ایک مسجد میں بیان کرنے گیا، باپ رو پڑا، کہنے لگا قاری صاحب بہت پریشان ہوں. پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے میرا ایک بیٹا تھا، میں نے سب کچھ بیچ کے خون پسینے کی کمائی سے اسے اسٹڈی ویزے کے لیے باہر بھیجا، پڑھ لکھ کے افسر بن گیا، بہت بڑا افسر، پھر پاکستان آیا، اس کی شادی کی. اب وہ مجھے نہیں پوچھتا، اپنی ماں کو نہیں پوچھتا، اپنی بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہے اور ہمیں اس نے چھوڑ دیا. مجھے بڑی حسرت ہوئی. میں نے کہا کاش یہ بابا جی اپنے بچے کو قرآن اور حدیث پڑھا دیتے. اسکول کالجوں کے اندر اور اسٹڈی ویزے پر باہر کے ملکوں میں تو ماں باپ کا ادب نہیں بتایا جاتا، اور یہ ادب تو قرآن و حدیث میں ہے، دین میں ہے. ایک جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، کل قیامت کو حدیث پاک میں 10 گھر کے ان افراد کو جن پر دوزخ واجب ہوگا ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. اور جس کا بچہ عالم دین ہوگا، سنو، اس کا مقام یہ ہے کہ اس عالم دین کو جنت کے دروازے پر رب روکے گا اور فرمائے گا اے بندے رک جا، تو نے میرا دین پڑھا ہے.
تو اب جنت کے دروازے پر رک جا اور سفارش کر، جس کی سفارش کرے گا تیری سفارش قبول کر کے اسے بھی تیرے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ حافظ قرآن کے لیے تو 10 کی قید لگائی، اس عالم دین کے لیے قید ہی نہیں لگائی۔ اگر وہ عالم 100 چاہے تو 100 کو جنت میں لے جائے، اور اگر 1000 کو چاہے تو 1000 کو جنت میں لے جائے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ آ کر اس عالم دین سے کہے گا یاد کیجئے ایک دن آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا تھا، میں نے پانی پیش کیا تھا، میری سفارش کیجئے۔ وہ صرف ہاتھ اٹھا کر کہے گا مولا اسے بخش دے۔ اس عالم دین کا مقام دیکھیے، رب اسے بخش دے گا۔ ایک آ کر کہے گا میں نے آپ کو راستہ پار کرایا تھا، یاد کیجئے صرف سہارا دے کے چند قدم چلائے تھے۔ وہ عالم دین ہاتھ اٹھائے گا، رب اس کی بخشش فرما دے گا۔ بتاؤ ایسی شان کسی وزیر کی، کسی صدر کی ہے جیسی شان عالم دین اور حافظ قرآن کی ہے؟ پھر کیوں دین سے دور بھاگتے ہو؟ چلو اگر نہیں عالم بن سکے، نہیں حافظ بن سکے تو مجھے بتا دو دین سیکھنا ہم پر ختم ہو گیا ہے، فرض ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے ہر مسلمان مرد عورت پر دین کا علم فرض ہے، چاہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، چاہے وہ کہیں کوئی بھی کسی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہے، لیکن نہیں دین سیکھ رہے۔ آؤ پیارے بھائیو، حضرت امام حسین سے پیار ہے تو دین سے پیار کرو۔ اس چھوڑ دو زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہ برف جس طرح پگھل رہی ہوتی ہے نا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو پوچھا کہ آپ کی توبہ کا واقعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک دن ایک برف بیچنے والے کو دیکھا، وہ رو رہا تھا کہ لوگوں برف مجھ سے لے لو، یہ برف پگھلتی جا رہی ہے اور میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اگر یہ برف پگھل گئی۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس کی برف کو دیکھا پگھلتے ہوئے مجھے اپنی زندگی یاد آئی، میری زندگی بھی تو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بس اس کی آواز نے مجھے جھنجھوڑا کہ جس طرح تھوڑی سی برف کے لیے یہ بندہ رو رہا ہے کہ یہ پگھلتی جا رہی ہے، میری تو ہیروں سے زیادہ قیمتی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ بس فرماتے ہیں مجھے چوٹ لگ گئی۔ کب ہمیں چوٹ لگے گی؟ مجھے بتا کب ہم جاگیں گے؟ یار میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جاگ جائیں، ٹائم کوئی نہیں۔ اب ہم نے جتنی بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں اب نکل آئی ہیں اتنی پہلے نہیں تھیں، جلدی کریں، کچھ تیاری کر لیں۔ اور تیسرا سبق امام حسین کا یہ تھا کہ دنیا سے پیار نہ کرنا۔ دیکھ لو کربلا میں یہ جو اتنا بڑا ظلم ہوا، یہ اس بے وفا دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر یزیدیوں نے کیا۔ یزید نے ان لوگوں کو مختلف علاقوں کی حکومت اور گورنری کی وعدہ کر لیا تھا کہ تمہیں فلاں علاقے کا حکمران بنا دیں گے، صرف امام حسین سے بیعت لے دو۔ وہ صرف دنیا کی حکومت کے حریص لالچی کتے، ان کی آنکھوں کے سامنے پٹی آ گئی، اسی لیے وہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ ورنہ حضرت امام حسین نے انہیں یاد کرایا کہ دیکھو تمہارے خیموں میں اذان میں کس کے نانا کا نام ہے، میرے نانا کا نام بھی لے رہے ہو، اپنے خیموں میں اذانیں بھی پڑھ رہے ہو، لیکن وہ اندھے ہو گئے تھے۔ کیوں اندھے ہو گئے؟ ان کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا کی محبت سے بچو، یہ دل ایک ہے۔ ہمارے قبلہ پیر صاحب کی گفتگو میں نے جو آپ کو وہ بیان میں بتا رہا تھا نا، بد عقیدہ لوگوں سے بچو، صرف ایک بیان خدا کے لیے۔ ویسے آپ یوٹیوب پر جائیں اور اس پہ لکھے تبلیغ اسلامی، چینل کھل جائے گا، اسے سبسکرائب کریں اور آپ ویڈیو کو کلک کریں تو 30-35 بیانات کھلیں گے۔ ان میں ایک بیان ہے دوزخی کتے، وہ میں نے بتانا تھا، وہ ساری بات کر کے وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ دوزخی کتے کہ یہ بد عقیدہ لوگوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، یہ دوزخ کے کتے ہوں گے۔ وہ بیان ایک دفعہ سارے نوجوانوں کے پاس نیٹ ہے، ایک دفعہ مجھ سے نیت کر کے صبح کل پرسوں میرے سے عہد کرو، یہ ایک بیان سن لو، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا ہم نے اپنا ایمان ان ظالموں سے بچانا کیسے ہے۔ تو اسی لسٹ کے اندر چند بیان دل کے بارے میں بھی ہے۔ ایک بیان میں آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ اللہ کی سے محبت کرنی ہے نا تو اس کا مقام ہے دل، اور دل اللہ نے ایک رکھا ہے، انسان کے اندر دو نہیں رکھے۔ اس دل کے اندر ایک ہی محبت آ سکتی ہے، یا اللہ کی یا دنیا کی، دو محبتیں نہیں آئیں گی، یا خالق کی یا مخلوق کی، یا اللہ کی یا اس دنیا کی۔ فرماتے ہیں فیصلہ کر لو، اگر اس دل کو دنیا کی محبت سے بھر دیا تو پھر اللہ نہیں تجلی فرمائے گا اس دل میں، اللہ نہیں اپنا پیار دے گا۔ اور اگر دل کو پاک کیا دنیا کی محبت سے تو رب کی جب تجلی آئے گی تو دل ایسا روشن ہوگا کہ دل پر کرو گے ساری کائنات نظر آئے گی۔ میرے محترم بھائیو، وہ بیانات سننے والے اس میں دل کی موت، انسان کی حقیقت، بڑے پیارے پیارے موضوعات ہیں، وہ بیان سنیں، عقیدے پر بھی ہیں اور دل کی باطنی صفائی پر بھی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ دل ایک ہے، خدا کے لیے اسے پاک کریں اور اللہ سے رو کر اللہ رسول کی محبت مانگیں، اس محبت کے لیے اس دل کو صاف کریں۔ دیکھیں نا یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے نا،
اس کو صاف رکھتے ہیں نا, کسی کو یہاں پر معاذ اللہ پیشاب تو نہیں کرنے دیتے, کوئی گندگی تو نہیں پھینکنے دیتے, ہم سب حفاظت کرتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے. تو جہاں خود رب نے فرمایا کہ میں جہاں تجلی فرماتا ہوں بندے پر, وہ بندے کا دل ہے. اب دل میں تکبر ہو, دل میں بغض ہو, دل میں دنیا بھری ہو, گندگی کے ڈھیر ہوں, تو مجھے بتاؤ کہ وہ جو مرکز ہے اللہ کی تجلی کا, اس کو تو گندا کیا ہوا ہے, تو وہاں رب کیسے تجلی فرمائے گا؟ آؤ دل کو پاک کریں اس دنیا کی محبتوں سے. حضرت امام حسین نے یہ درس دے دیا, لوگوں میرے نانا جان کو امتیوں دیکھ لو, یہ دنیا کے حریص ہیں, دنیا سے دل کو بچانا. جب بندے کے دل میں دنیا آ جائے تو حضور فرماتے ہیں اتنا نقصان ہو جاتا ہے, اتنا نقصان اس وقت نہیں ہوتا جب بھوکا بیڑیا بکریوں کے جو ہے باڑے میں داخل ہو جائے, اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب مومن بندے کے دل میں دنیا آ جاتی ہے. یہ 3 سبق یاد کر لو, زندگی بدل جائے گی. نماز نہیں چھوڑنی, دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا ہے اور دین سے پیار کرنا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ماحول انسان کا اچھا ہو. یہ تبلیغ اسلامی کا ایک پیارا ماحول ہے آپ کو دین سکھانے کے لیے. جمعرات کو مغرب سے عشاء مرکز تبلیغ اسلامی نزد دربار حضرت سائیں کاونی سرکار, بڑی پیاری محفل سجتی ہے. زیادہ دور نہیں, آپ کے پاس موٹر سائیکل بائک ہیں, ایک دفعہ آ جائیں. ہر جمعرات کو دل پر ایسے جیسے پوچھا پھرتا ہے نا, دیکھو نا, میں موٹر سائیکل باہر کھڑی کر کے آیا ہوں, اب میں باہر جاؤں گا تو میں رومال ماروں گا تو بیٹھنا ہے وہاں گرد پڑ رہی ہے. تو اسی طرح دل پر بھی میل آ رہا ہے. سبا سنابل کتاب میں لکھا ہے بے نمازی کا چہرہ دیکھنے سے بھی دل پر زنگ پیدا ہوتا ہے. بتاؤ اب دل ہمارے کتنے گندے ہفتے میں ہو جاتے ہیں, کتنے بے نمازی ملتے ہیں, کتنی بد نظری ہو جاتی ہے. تو اس دل پر جو دبے آتے ہیں ان کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کے دین کی محفل میں آنا چاہیے. سب بھائی نیت کرے کہ جمعرات کو مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک مرکز میں ہونے والی اس محفل میں شرکت کی کوشش کریں گے سب کہیے انشاءاللہ. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے برادر مکرم جناب محمد نعیم صاحب اور ان کے تمام وہ رفقا جو اتنے جو ہے تجھ کو احتشام سے اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اور مجھے پتہ چلا ہے کئی سالوں سے یہ معمول چل رہا ہے, محرم الحرام کے آخری اشرا میں یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں. یہ غنیمت ہیں. دیکھو نا, اگر یہ نہ سجتی, نہ مجھے بولنے کا موقع ملتا, نہ آپ کو سننے کا, یہ محفل غنیمت ہے اس دور میں. پھر ایک وقت ایسا آئے گا یہ بھی ختم ہو جائیں گی, قرب قیامت لوگ مزید دور ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال اس وقت یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ نوجوان جو ان کے ساتھ مل کر یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا یہ پروگرام بارگاہ حضرت امام حسین میں قبول ہو جائے اور ان کی نگاہ فیض ہو جائے. اور خدا کی قسم ان کی ایک نگاہ کرم ہو گئی, ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن نگاہ فیض پانے کے لیے صرف نعرے نہیں, ان کے مشن کو زندہ کرنا ہے. جتنی محبت سے آپ نے محفل سجائی ہے اسی محبت سے ایک نیت دل میں کریں کہ ہم اپنے امام حسین کے دین کے مشن کو رکنے نہیں دیں گے, اس دین کو زندہ کریں گے, اس دین کو سیکھیں گے, عمل کریں گے, اس کی فکر کریں گے اور اس کی تبلیغ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر کثیر, جنہوں نے لنگر میں حصہ لیا, جو لے رہے ہیں, جو محفلیں منعقد ہو چکی ہیں یا اب ہوں گی, قدم سخن در میں جو حصہ لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی رحمتوں سے نواز دے اور آخرت میں بھی اجر کثیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.